ڈیرہ اسماعیل خان میں شہید 23 بہادر جوانوں کی نماز جنازہ ادا، کور کمانڈر پشاور، فوجی اور سول افسروں کی شرکت۔ ڈی آئی خان میں حملے اور آپریشنز میں 25 فوجی جوان شہید، 27 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی درابند چوکی سے ٹکرائی، عمارت گرنے سے 23 فوجی جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ واقعے میں ملوث تمام 6 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے درابند چوکی میں داخلے کی کوشش ناکام بنا دی۔ درہ زندہ میں آپریشن میں 17 دہشت گرد ہلاک، ٹھکانے کو تباہ کر دیا گیا۔ کراچی میں بھی سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 4 دہشت گرد ہلاک، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 2 جوان شہید ہوئے۔ ڈی آئی خان میں دہشت گردی، افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی۔ افغان ناظم الامور کی دہشت گردی کے واقعے پر احتجاجی مراسلہ تھمایا گیا۔ دفتر خارجہ نے مطالبہ کیا حملے کے مرتکب افراد کے خلاف تحقیقات اور سخت کارروائی کی جائے۔ افغان حکومت دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے خلاف فوری کارروائیاں کرے۔ حملے کے مرتکب افراد اور افغانستان میں ٹی ٹی پی قیادت کو پکڑ کے حوالے کیا جائے۔ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال روکا جائے۔ حملہ خطے میں امن و استحکام کے لیے خطرے کا شاخسانہ ہے۔ پاکستان دہشت گردی سے نمٹنے کے عزم پر ثابت قدم ہے۔ پنجاب کے مختلف میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں۔ موٹر وے M2 کو لاہور سے کوٹ مومن تک بند کر دیا گیا۔ M3 پر فیض پور سے سمندری تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ دھند کے باعث شہری لاہور سے آلکوٹ موٹر وے بھی استعمال نہیں کر سکیں گے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی ڈرائیور کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت، شہریوں کو غیر ضروری سفر سے بھی گریز کا مشورہ۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف تیسرے نیب ریفرنس میں بھی بری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں بھی بری کر دیا۔ سزا کے خلاف اپیل منظور، احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن نے فیصلہ سنایا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا مفروضوں کی بنیاد پر سزا نہیں ہوتی۔ جتنی بھی دستاویزات دکھائی گئیں وہ فوٹو کاپیاں تھیں جسے بطور شہادت پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بتائیں نواز شریف نے کیسے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز سے پیسہ باہر بھیجا؟ سٹار گواہ واجد ضیاء کہہ چکا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نیب پروسیکیوٹر نے دلائل میں کہا ان کا سارا کیس ہی واجد ضیاء کے تجزیہ کی بنیاد پر ہے۔ سزا کی بنیاد پر نواز شریف کی 10 سال کے لیے نااہلی بھی ختم۔ نواز شریف ایون فیلڈ اور فلیگ شپ ریفرنسز میں پہلے ہی بری قرار دیے جا چکے۔ قائد محمد نواز شریف کی بریت پر ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہیں۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں نواز شریف صرف ان کے بھائی اور قائد نہیں، پوری قوم کے لیڈر ہیں۔ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان میں خوشحالی اور ترقی کا دور واپس آئے گا۔ رہنما مسلم لیگ نون اعظم نذیر تارڑ نے کہا مقدمات میرٹ پر ختم ہوئے، نواز شریف الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو گئے۔ لیگی رہنما عرفان قادر بولے نواز شریف پر کیس نیب نے نہیں سپریم کورٹ نے زبردستی بنایا تھا، غلط فیصلے دینے پر ججوں کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ قائد نون لیگ کی بریت پر کارکنوں کا جشن، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ سائفر کیس بانی پی ٹی آئی اور شان محمود پر فرد جرم آج عائد ہوگی۔ خصوصی عدالت نے 6 متفرق درخواستیں نپٹا دیں، مزید سماعت آج ہوگی۔ عدالت کی ملزمان کے وکلاء کو چالان کی مکمل نقول دینے کی ہدایت۔ جج ابو الحسنات نے ریمارکس دیے، آؤٹ آف وے جا کر ریلیف دیا۔ میرٹ پر جو حق بنتا ہے دیا جائے گا، متوازن اور نیوٹرل ہو کر کیس چلا رہے ہیں، فیصلہ میرٹ پر ہوگا۔ ملزم شاہ محمود نے عدالت کے اوپن کورٹ کے فیصلے کو سراہا۔ دوسری جانب اسلام آباد کی عدالت میں بانی پی ٹی آئی کی 6 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 19 دسمبر تک توسیع، بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 2 جنوری تک توسیع کر دی گئی۔ سپریم کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت، عدالت نے 9 عدالتی معاون مقرر کر دیے، مزید سماعت جنوری میں ہوگی۔ بلاول بھٹو کی فریق بننے کی استدعا منظور، چیف جسٹس نے کہا صدارتی ریفرنس اب بھی برقرار ہے، واپس نہیں کیا گیا۔ اٹارنی جنرل نے کہا انہیں ہدایت ہے کہ حکومت ریفرنس کو چلانا چاہتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے صدارتی ریفرنس پر سوال اٹھا دیا، ریمارکس میں کہا جو معاملہ حتمی ہو چکا اس کو دوبارہ نہیں چھو سکتے۔ سپریم کورٹ کیس میں فیصلہ سنا چکی، نظر ثانی خارج ہو چکی، دوسری نظر ثانی کی کوئی گنجائش نہیں، فیصلہ برا تھا تو پھر بھی حتمی ہے، بدلا نہیں جا سکتا۔
جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف شکایات، چیف جسٹس نے جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کر لیا۔ جوڈیشل کونسل کا اجلاس جمعرات کو ججز بلاک میں 2:30 بجے ہوگا۔ دوسری جانب جسٹس مظاہر نے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کو کھلا خط لکھ دیا۔ کہا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس طارق مسعود نے سابق چیف جسٹس کو ان کے خلاف کارروائی کے لیے خطوط لکھے۔ وہ سپریم کورٹ اور عوام کے علاوہ کسی کے لیے فرائض سر انجام نہیں دے رہے، جوڈیشل کونسل کی کارروائی کا آخر تک مقابلہ کریں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جسٹس اعجاز کو جوابی خط لکھا۔ جسٹس اعجاز الحسن کے خط پر مایوسی ہوئی، ان کے دروازے تک تمام ججز کے لیے کھلے ہیں۔ جسٹس اعجاز نے تحفظات پر ان سے انٹرکام کے ذریعے بات نہ کی، نہ ہی رابطہ کیا۔ خط موصول ہونے پر ان سے فوری انٹرکام پر رابطہ کیا لیکن جواب نہ ملا۔ سٹاف نے رابطہ کرنے پر بتایا جسٹس اعجاز جمعہ کے روز لاہور روانہ ہو چکے۔ سپریم کورٹ کے ججوں کو 4.5 دن نہیں 6 دن کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے۔ جج کا سب سے پہلا کام عدالتی امور ہوتے ہیں۔ عدالتی امور کے پیش نظر پہلے کمیٹی کی میٹنگ جمعہ کے روز رکھی تھی۔ ججز کمیٹی کے 3 اجلاس جسٹس اعجاز کی عدم موجودگی کی وجہ سے ملتوی ہوئے۔ بھٹو ریفرنس عدلیہ کو تاریخ درست کرنے کا موقع ملا ہے۔ 12 سال بعد ریفرنس کی سماعت پر سپریم کورٹ کے شکر گزار ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں بھٹو نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، کسانوں کو زمینیں دی، ذوالفقار علی بھٹو کو ناحق شہید کیا گیا۔ شہید ذوالفقار بھٹو کو انصاف دلانا ہے۔ بھٹو کے قتل میں جج، وکلا اور سیاستدان بھی ملوث تھے۔ عدلیہ اپنے ہاتھوں سے یہ خون دھوئے، جرم میں ملوث افراد کو بے نقاب کرے۔ ایسا فیصلہ ہونا چاہیے، ہمیشہ کے لیے وہ دروازہ بند ہو جائے۔ بلاول بھٹو کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، گجرانوالہ میں پیپلز پارٹی کے کنونشن سے خطاب بھی کیا۔ صدر عارف علوی سے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کی ملاقات، ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا الیکشن کمیشن میں درخواست دینے والا کوئی شخص ان کی ووٹر لسٹوں میں شامل نہیں، ایک درخواست گزار کو پارٹی سے نکالا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی عام انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کرے گی، الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی الیکشن کا سرٹیفکیٹ جاری کرے۔ بجلی صارفین سے اوور بلنگ پر پاور ڈویژن اور نیپرا آمنے سامنے۔ پاور ڈویژن نے نیپرا رپورٹ کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا۔ لاکھوں بجلی صارفین کی زائد بلنگ کا بھی اعتراف کر لیا۔ پاور ڈویژن نے لاکھوں بجلی صارفین کی زائد بلنگ کا بھی اعتراف کیا ہے۔ پاور ڈویژن کا زائد بلنگ، خراب میٹر، صارفین کی سلیپ تبدیل ہونے کا اعتراف۔ پاور ڈویژن نے نیپرا کی تحقیقاتی رپورٹ پر ابتدائی رپورٹ مرتب کر لی۔ پاور ڈویژن نے نیپرا ٹیم کے طریقہ کار کو غلط اور غیر مؤثر قرار دے دیا۔ کی بھی سہولت ملے گی۔